بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کا موضوع علم کلام کا تعارف استاد شہید مرتضی مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں۔ گزشتہ درس کے اندر عرض ہوا کہ علم کلام کا آغاز کب سے ہوا۔ عرض ہوا کہ علم کلام کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بارے میں دو نظریات بیان ہوئے۔ ایک نظریہ مستشرقین کی جانب سے پیش کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں استدلالی بحث پہلی صدی کے دوسرے حصے میں پیدا ہوئی، اور ان مستشرقین کی معمولاً کوشش یہ رہی ہے کہ علوم اسلامی کے لیے معمولاً وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا منبع عالم اسلام سے خارج کیا جائے، یعنی علوم و معارف اسلامی کی جو اصالت ہے اس کو خدشدار کریں اور باہر سے کوئی سبب ڈھونڈ کر آئیں۔ مثلاً فلسفہ کلام پر جو ویلفسون ایک مشہور مستشرق ہیں، امریکہ کے ہیں، کہ ان کی ایک اہم کتاب ہے فلسفہ کلام پر۔ اس کے اندر وہ تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ کلام کا اصل منبع یہودیت کو قرار دے، کیونکہ خود بھی یہودی ہے، تو اس کی بہت زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس نقطے کو بیان کرے کہ عالم اسلام میں بھی کلام باہر سے آیا ہے، اصل یہودی تھے جنہوں نے کلام کی بنیاد ڈالی، اور بقول اس کے اصلاً علم کلام کو بھی جو کلام کہا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، خدا نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا۔ اس اعتبار سے اس علم کی انہوں نے بنیاد ڈالی، اور کلام منصہ ظہور پر آیا۔ یہ وہ اپنی اس فلسفہ کلام پر جو ان کی کتاب ہے ویلفسون، اس کے اندر اس نقطے کو لکھتے ہیں کہ یہ کتاب اس وقت الحمدللہ فارسی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، بندہ حقیر کے پاس بھی موجود ہے، کہ مفصل مباحث پیش کرتے ہیں وہ۔ لیکن جیسا کہ عرض ہوا کہ اصل نقطہ کہ جس سے معمولاً یہ مستشرقین غفلت کرتے ہیں یا بعض جگہوں پر غرض ہوتی ہے، جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں، اس نقطے سے یہ لوگ غافل ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اس کا انکار نہیں کرتے کہ کلام ہو سکتا ہے کہ یہودیت میں بھی ہو، بلکہ جتنے بھی مکاتب ہیں، ادیان آئے، ان ادیان کا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا تو قطعی بات ہے کہ اس دین کے اندر جو اعتقادات بیان ہوتے ہیں ان کی تفصیلات، توضیحات اس دین کے ماننے والے پیش کرتے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، اور یہ نیچرل بات ہے، طبیعی بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ عالم
اسلام کے اندر کلام نہیں تھا اور اس استدلالی روش کا اصلاً نام و نشان نہیں تھا، یہ یہودیوں سے داخل ہوا، یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ دین اسلام کے اندر جیسے ہی قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، خود قرآن مجید اس نقطے کی طرف کہ آپ اپنے اعتقادات کو استدلالی طریقے سے بیان کریں، خود دین مبین اسلام کے اندر بہت زیادہ اکسایا گیا، اس مطلب پر تشویق کی گئی۔ لہذا کلام اسلامی کی اصل بنیاد خود منابع اسلامی ہے، قرآن ہے، پیغمبر اکرم کی احادیث ہیں، امیر المؤمنین کے خطبات ہیں، یہ بنیاد ہے اصل۔ اور دوسرا نقطہ کہ جس نقطے کی طرف آغا مطہری وارد ہوتے ہیں وہ یہ نقطہ ہے کہ قرآن مجید کا اگر آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن ایمان کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ ایمان کی بنیاد تعقل اور تفکر پر ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن ہمیشہ مؤمنین سے یہ تقاضا کرتا ہے، لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جس نظریے اور جس عقیدے کو آپ مان رہے ہیں اس عقیدے کو بصیرت کی بنا پر مانیں۔ آپ لوگ جس عقیدے کی طرف جا رہے ہیں اس کو تعقل، تفکر، بصیرت، غور و فکر کی بنا پر قبول کریں۔ یعنی قرآن اعتقادات کے بارے میں تقلید کو جائز قرار نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ جن نظریات کو تم مانتے ہو ان نظریات میں تعبد کافی نہیں ہے۔ تعبد یعنی کیونکہ میرے کسی بڑے نے کہا یا میں کسی سے متاثر ہو گیا، اس نے کہہ دیا لہذا میں بھی اس کو مان لوں، نہ، قرآن اعتقادات کے بارے میں اس تعبد کی روش کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن تفکر کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن بصیرت کی دعوت دیتا ہے۔ اصلاً اصولاً جتنے بھی اصول دین ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان میں آپ تحقیق کریں۔ یہ جو قرآن مجید دعوت دیتا ہے ایک خدا کی جانب، تو آپ توحید کو بھی بصیرت کی بنا پر قبول کریں، تقلید کی بنا پر آپ اس کو نہ مانیں۔ پیغمبر اکرم کی جو نبوت ہے اس کو بھی بصیرت کی بنا پر آپ قبول کریں۔ صرف اور صرف یہ کہنا کہ کیونکہ کسی نے کہہ دیا لہذا میں اس کی بات کو مان لوں، نہ، قرآنی روش یہ نہیں ہے، قرآن اس کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اعتقادات کی بنیاد تفکر پر ہونی چاہیے، بصیرت پر ہونی چاہیے۔ لہذا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو اتنی تشویق کرتا ہے، اتنا اکساتا ہے کہ آئیں آپ اپنے اعتقادات کے بارے میں بصیرت کے ساتھ وارد ہوں، بصیرت کے ساتھ اپنے اعتقادات کو قبول کریں، تفکر کی بنا پر، تدبر کی بنا پر آپ اپنے اعتقادات کو قبول کریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علم اصول دین اسی پہلی صدی سے اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے، باقاعدہ رسمی طور پر پہلی صدی سے ہی اس علم اصول دین کی بنیاد ہو جاتی ہے باقاعدہ۔ کیوں؟ نہ اس وجہ سے کہ باہر سے آئے نظریات، نہ اس وجہ سے کہ علم کلام باہر سے آیا، نہ، خود اس متن دینی سے سر چشمہ لیا، اس نے متن دینی سے پھوٹ کے نکلا، خود اس قرآن کے چشمے سے، اہل بیت اور امیر المؤمنین کے خطبات سے خود یہ علم پھوٹ کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ بنیاد یہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ جس نقطے کی طرف میں چاہوں گا کہ اشارہ کروں، اگرچہ اس جگہ پر آغا مطہری اس نقطے کو بیان نہیں فرما رہے، اپنی دوسری جگہوں پر انہوں نے فرمایا ہے، لیکن وہ نقطہ اہم ہے۔ وہ یہ نقطہ ہے کہ اصلاً ایمان اور علم کا رابطہ کیا ہے۔
اگر کوئی بھی بندہ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کر لے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے کر آیا. یعنی علم اور ایمان ایک چیز ہے یا نہ، اس میں فرق ہے. یہ بہت ہی لطیف نکتہ ہے کہ جس نکتے کو دوسرے مقامات پر آغایون بیان کرتے ہیں. خوبصورت نکتہ ہے. دوسرے الفاظ میں آیا علم ایمان کے لیے علت تامہ ہے. یعنی جیسے ہی انسان کو علم حاصل ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، تو کیا وہ بندہ مومن ہو جائے گا یا نہ؟ علم ایمان کے لیے علت تامہ نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم ایمان کے لیے شرط لازم ہے لیکن شرط کافی نہیں ہے. ان دونوں نقطوں کو سمجھیں، یہ دقیق نقطہ ہے. ہم کہتے ہیں بعض شرائط ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرائط لازم ہیں لیکن وہ شرائط کافی نہیں ہے. میں ایک مثال دوں. ہمارے ہاں ایک مدرسہ ہے، ہمارا چھوٹا سا مدرسہ علمیہ ثقلین. اچھا، اس مدرسے کے داخلے کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم بچے نے انٹر کی ہو. لیکن جیسے ہی آیا ایک بچے نے انٹر کیا اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اس کو داخلہ دیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہ بھائی، آپ نے تو کہا ہے کہ انٹر شرط ہے، لازم ہے. تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ انٹر شرط ہے، شرط لازم ہے لیکن شرط کافی نہیں ہے. اگر اس نے انٹر نہیں کیا تو وہ ہمارے شرائط کے تحت اصلاً دوسرے مراحل میں آ ہی نہیں سکتا. دوسرے مراحل جو چھوٹا سا امتحان لیں گے، امتحان کے بعد مثلاً جو دوسرے چھوٹے موٹے مراحل ہیں، انٹرویو ہے، دوسرے تیسرے، یہ وہ ان مراحل میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا. ان مراحل میں داخل ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انٹر ہو، اس کے بعد دوسرے مراحل کو طے کرے تعین کہ اس کو اس جگہ پر داخلہ ملے گا. اگر وہ دوسرے مراحل میں فیل ہو جاتا ہے تو خوب اس کو اس مدرسے میں داخلہ نہیں دیں گے. تو اب یہاں پر کہا جائے گا کہ انٹر شرط لازم ہے لیکن شرط کافی نہیں ہے. یہاں پر داخلے کے لیے لازمی شرط یہ ہے لیکن تمام شرائط یہ نہیں ہے، کافی شرط یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی شرائط ہے، دوسرے بھی شرائط ہونے چاہیے تبھی اس کو یہاں پر داخلہ مل سکتا ہے. اسے کہا جاتا ہے شرط لازم اور شرط کافی. شرط کافی یعنی اگر وہ آ جائے تو نتیجہ خود بخود سامنے آ جائے، یا دوسرے لفظوں میں جسے کہے علت تامہ. لیکن شرط لازم علت تامہ نہیں ہے بلکہ علت ناقصہ ہے. کم از کم یہ ہونا چاہیے، اس کے بعد دوسرے شرائط بھی ہو. تو عیناً یہی مطلب ایمان اور علم کے رابطے کو بیان کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ علم ایمان کے لیے شرط لازم ہے. انسان کے پاس یقین ہو تو ایمان کے دائرے کی طرف بڑھے گا. لیکن آیا یہ یقین کافی ہے؟ نہ. یقین کے بعد ان معتقدات کو انسان اپنے قلب اور دل سے قبول کرے. یعنی جن چیزوں کو جانتا ہے ان کے سامنے سرنڈر بھی ہو، جن چیزوں کو جانتا ہے ان چیزوں کو تسلیم بھی کرے. اپنے قلب کو ان معتقدات کے سامنے جھکائے، قبول کر لے، خب تب ایمان آتا ہے. یا آپ دیکھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری باتوں کو جانتے ہیں لیکن اپنے قلب اور دل کو ان چیزوں کے سامنے جھکایا نہیں ہے انہوں نے. تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا بھائی یہ جانتا ہے لیکن اپنے دل کو اس کے سامنے نہیں جھکایا. مثال امیر المؤمنین کے فضائل، امیر المؤمنین کی عظمت، امیر المؤمنین کی فضیلت کو کون نہیں جانتا؟ خوب اس زمانے کے سارے لوگ جانتے تھے لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پھر بھی امیر المؤمنین کو نہیں مانتے تھے. خوب کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ کیوں، ان کو پتہ تھا، وہ جانتے تھے لیکن تسلیم نہیں ہوئے، سرنڈر نہیں ہوئے، اپنے قلب کو اپنے دل کو انہوں نے جھکایا نہیں.
بس یہ نہ سمجھیں کہ جو بندہ بھی جانکاری رکھتا ہے، جو بندہ بھی دلائل کو جانتا ہے، جو بندہ بھی عالم ہے، حتماً اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ بندہ با ایمان بھی ہو۔ ضروری نہیں ہے، تسلیم ہونا پڑتا ہے۔ اس جانکاری کے بعد انسان کو تسلیم ہونا پڑتا ہے اس کے سامنے۔ اس کی واضح مثال قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ پیغمبر اکرم کو جانتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے، اس طریقے سے مصطفیٰ کو جانتے ہیں جس طریقے سے اپنے اولاد کو جانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اور پیغمبر اکرم کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں، سب کچھ ان کو پتہ ہے، علم ہے، لیکن ایمان نہیں لے کر آئے، جھکے نہیں ہیں، اس علم کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا نہیں۔ تو یہاں پر علم ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو تسلیم کرے اس معتقد کے سامنے، اس عقیدے کے سامنے۔ یہ عام چیز ہے کہ قرآن میں ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان لوگوں نے اس چیز کا انکار کیا کہ جس کے بارے میں ان کو یقین حاصل تھا۔ بعض افراد کا قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ ان کو ایک حقیقت کا یقین تھا لیکن پھر بھی اس کا انکار کیا۔ تو ہو سکتا ہے انسان کو یقین ہو، علم ہو، لیکن ایمان نہ لے کر آئے۔ اور یہیں سے سمجھیں کہ جو ایمانیات ہیں ان کے بارے میں لفظ عقیدہ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اعتقادات یہ ہے، عقیدہ یہ ہے۔ عقیدہ لفظ عقد سے نکلا ہوا ہے۔ عقد گرہ باندھنا، مثلا کوئی رسی اٹھائیں اور اس رسی کے اندر آپ کوئی گرہ لگائے، یہ جو گرہ باندھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عقد۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے عقد نکاح۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو بندوں کے درمیان، میاں اور بیوی، مرد اور خاتون کے درمیان زوجیت کی گرہ باندھی جاتی ہے، ایک گرہ باندھی جاتی ہے ان دونوں کے درمیان، لہذا کہا جا رہا ہے عقد نکاح، ایک گرہ باندھی گئی۔ اعتقادات کو بھی اس لیے عقیدہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چیزیں جن کو یہ جانتا ہے، ان معتقدات جن کو جانتا ہے، ان معتقدات کے ساتھ اپنے دل کی گرہ باندھ لے، گرہ لگا دے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے، بالکل تبھی بنتا ہے عقیدہ۔ عقیدہ فقط جانکاری کا نام نہیں ہے، عقیدہ فقط علم کا نام نہیں ہے، عقیدہ یعنی جو جانتا ہے اس کے ساتھ گرہ باندھے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے، تبھی عقیدہ بنتا ہے۔ بہرحال واپس آتا ہوں کہ یہ عام مطلب تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اشارہ کر دو۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان کی بنیاد تعقل اور تفکر پر ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں عالم اسلام کا، اگر آپ جائزہ لیں، تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں کہ پیغمبر اکرم کے بعد جب ان کا وصال ظاہری ہوتا ہے، بہرحال جو حالات ہوئے ان حالات کی طرف تو جانا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عالم اسلام کے اندر فتوحات کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان فتوحات کی بنا پر بہت سارے لوگ، مختلف قومیں، مختلف اقوام، مختلف ملتیں جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں تو اب عالم اسلام کے اندر تضارب آراء کی کیفیت ہے۔ تضارب آراء یعنی مختلف افکار آپس میں ٹکراتے ہیں، مختلف نظریات آپس میں ٹکراتے ہیں، مختلف کلچرز آپس میں ٹکراتے ہیں، مختلف ثقافتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، مختلف، کیونکہ مختلف اقوام، ایرانی آ گئے، رومی آ گئے، پھر ان کے اندر مختلف ادیان کے لوگ بھی تھے، یہودی تھے، مسیحی تھے، سابعی تھے، پتہ نہیں کیا تھے، فلاں فلاں، یہ مختلف اقوام دائرہ اسلام میں آہستہ آہستہ داخل ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ فتوحات کا یہ جو سلسلہ چلا، بہرحال کچھ ہی عرصے کے اندر پہلی صدی کی آخر تک ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام تقریباً پوری دنیا تک تقریباً پھیل جاتا ہے۔
اللہ پوری دنیا سے میری یعنی دنیا کا بڑا حصہ عالم اسلام کے زیر تسلط آ جاتا ہے۔ اب یہ جو مختلف ادیان کے لوگ، مختلف ملتوں کے لوگ، مختلف تفکر رکھنے والے لوگ سب جو اس عالم اسلام کے دائرے میں آئے، چاہے یہودی ہوں، مسیحی ہوں، مجوسی ہوں، سابعی ہوں، حتیٰ زنادقہ ہوں، زندیق لوگ ہوں، یہ جو مختلف لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ مختلف افکار ہے، مختلف نظریات ہے۔ جب مختلف افکار ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ادھر سے دین مبین اسلام جن اعتقادات کی بات کرتا ہے ان کی مختلف تفسیریں سامنے آنا شروع ہو گئیں، کہ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں اس نقطے کو بیان کروں گا کہ اصلاً مختلف فرقے کیوں وجود میں آئے، مختلف فرقے وجود میں آنے چاہیے تھے یا نہیں، اگر آ گئے تو یہ مصیبت ہے یا اچھی چیز ہے، کہ آغا مطہری نے خود آئندہ دروس کے اندر، آئندہ مباحث کے اندر اس نقطے کو بیان کیا ہے، ہم وہاں پر توضیح دیں گے۔ لیکن اس وقت جو اصل نقطہ یہاں پر اس پیراگراف کے اندر استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب جب عالم اسلام میں کچھ باہر کی قومیں آ گئے، کچھ باہر کے نظریات والے بھی آ گئے، اور خود داخل میں عالم اسلام کے اندر بھی بالاخر پیغمبر کی وفات کے بعد سے ہی مختلف تفکرات سامنے آئے، ان لوگوں میں آپس میں بھی اختلافات شروع ہوئے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اور ادھر سے بہرحال اگر بنی عباس کے زمانے میں آپ آئیں دوسری صدی میں، تو بنی عباس نے بھی بہرحال کسی حد تک، جب تک ان کی سیاست کے ساتھ کوئی بات نہیں ٹکراتی تھی تو نسبتاً آزادی دی ہوئی تھی تفکر کی۔ بنی عباس کی جو سیاست تھی وہ بہرحال بنی امیہ سے فرق کرتی تھی۔ بنی امیہ کے زمانے میں ایک بہت زیادہ سختی کا زمانہ تھا، حتیٰ کوئی بندہ امیر المومنین کی فضیلت کو بھی علنی نہیں بیان کر پاتا تھا، اس عقیدے پر بھی سختی ہوتی تھی۔ لیکن بنی عباس کے زمانے میں جب تک کوئی بات ان کی اصل سیاست کے ساتھ نہیں ٹکراتی تھی تو عباسی حکمرانوں نے تھوڑی سی آزادی دی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں یہ چند عامل، ایک طرف سے باہر سے اقوام آئیں، باہر سے ادیان، یہودی، مسیحی، مجوسی، سابعی، خوب اسلامی حکومت جو پھیلی تو اس فکر والے لوگ بھی آئے۔ دوسری طرف سے خود مسلمانوں کے اندر تھوڑے بہت اختلافات، جو ان اختلافات کی بنا پر مختلف نظریات، مختلف تفکرات سامنے آئے۔ ایک اور بڑا مسئلہ جو بنی عباس کے زمانے میں ہوا، کہ انشاءاللہ اس نقطے کی جو ابھی بیان کر رہا ہوں اس کی پوری تفصیلات اس کلام اسلامی کے تعارف کے بعد جو ہم فلسفہ اسلامی کا تعارف بیان کریں گے وہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ، خدا نے توفیق دی۔ وہ یہ کہ دوسری صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ عالم اسلام میں فلسفی کتب کا ترجمہ ہوتا ہے، کہ یہ جو نہضت ترجمہ ہے، جو تحریک ترجمہ ہے، بنی عباس کے زمانے میں عروج پر پہنچتی ہے۔ بنی امیہ کے زمانے میں ایک آدھ بندے نے، تکوتو بندے نے، ایک آدھ بندے نے کچھ کتابوں کا ترجمہ کیا تھا، لیکن باقاعدہ بڑے پیمانے پر ایک نہضت اور تحریک کی شکل ہو نہ اس طریقے سے نہیں تھا۔ بنی عباس کے زمانے میں باقاعدہ بڑے پیمانے پر کتب کا ترجمہ ہونا شروع ہوا، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ سے وعدہ رہا کہ جب تاریخ فلسفہ اسلامی یا فلسفہ اسلامی کا جو تعارف کریں گے تو وہاں پر اس کی تفصیل سے بیان کریں گے کہ یہ نہضت ترجمہ کیوں ہوئی، اس کے علل و اسباب کیا ہے، کیا کیا ترجمے ہوئے، کن کن لوگوں نے ترجمہ کیا، کیسے ترجمہ ہوا، حکام کی کیا نیتیں تھیں، کہ تفصیلات انشاءاللہ فلسفہ اسلامی کے تعارف میں اس کو بیان کریں گے۔ لیکن فی الحال صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام میں جیسے ہی فلسفی کتابوں کے ترجمے ہوئے، اچھا ان فلسفی کتابوں کی وجہ سے بھی شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا، بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ اب یہ چاروں پانچوں عامل مل کر سبب بنے کہ عالم اسلام میں دوسری، تیسری اور چوتھی صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر اسلامی متکلمین پیدا ہوتے ہیں، یعنی بڑے پیمانے پر عالم اسلام میں دوسری صدی سے باقاعدہ کلامی فرقے وجود میں آتے ہیں۔
خب کلامی فرقے کیوں وجود میں آتے ہیں؟ کیونکہ کلام کا اصل مقصد یہ تھا کہ عقائد دینی کی وضاحت کرے، عقائد دینی پر دلائل پیش کرے، عقائد دینی کا دفاع کرے۔ خب کلام کا اصل کام یہ تھا نا۔ اب جیسے ہی باہر سے کچھ اقوام آئیں، یہودی، مسیحی، مجوسی، سابعی، دوسرے کلچر بھی یہاں پر آئے، خب دین اسلام کے جو اعتقادات ہیں ان کے بارے میں مختلف سوالات اٹھنے شروع ہوئے۔ خب جیسے مختلف سوالات اٹھے مختلف اعتقادات کے بارے میں، تو ان مختلف اعتقادات کی وضاحت مختلف لوگوں نے کی۔ خب ہر بندہ اپنے اعتبار سے وضاحت کر رہا تھا۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کلامی فرقے سامنے آتے ہیں، اور ادھر سے خود مسلمانوں کے اندر کچھ داخلی اختلافات۔ جب بھائی باہر سے آپ پر اشکالات ہوتے ہوں، جب آپ وضاحت کرتے ہو، ایک میں وضاحت کرتا ہوں، ایک دوسرا بندہ، ایک تیسرا بندہ، ایسے مختلف لوگوں نے جب وضاحتیں کرنا شروع کر دی، توضیح دینا شروع کر دی، دلائل بیان کرنا شروع کر دیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خود ان کا بھی آپس میں داخلی اختلاف بھی ہونا شروع ہو گیا۔ اب جب یہ ایک تو باہر سے، ایک ان کا اپنا داخلی اختلاف، اور پھر سونے پہ سہاگا جب فلسفے کا ترجمہ ہوا تو اور بہت سارے اشکالات نے اور بہت سارے سوالات نے جنم لیا۔ اب ان کے مقابلے میں عالم اسلام میں کیا کہا جانا چاہیے، کیسے کہا جانا چاہیے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوی علم عالم اسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ علم ہے علم کلام۔ اسی لیے باقاعدہ بڑے پیمانے پر اگر آپ علم کلام کو آپ دیکھیں تو قرن دوم سے، دوسری صدی سے باقاعدہ کلام اسلامی کی بنیاد پڑ چکی ہے۔ مختلف فرقے آپ کو نظر آئیں گے، معتزلی، اشعری، اور اس کے علاوہ بہرحال تفصیلات ابھی آگے آئے گی کہ کون سا فرقہ کس جگہ پر پیدا ہوا۔ لیکن کلی طور پر شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عوامل اور یہ اسباب اس چیز کا سبب بنے کہ جو مومن تھے، جو مسلمان تھے، وہ اپنے ایمان کا، اسلام کا، اپنے اعتقادات کا دفاع کریں۔ ان کے اندر یہ احساس ہوا کہ یہ جو مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں، بہرحال ان کے مقابلے میں ہمیں اپنے اعتقادات کا دفاع کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری، تیسری اور چوتھی صدی میں بڑے پیمانے پر علم کلام کے ماہرین ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی گزارش اور چھوٹا سا نقطہ تھا کہ عالم اسلام میں جو علم کلام اتنا بروز کر رہا ہے، اور دوسری صدی میں جو اتنا بالکل روشن ہو کر، واضح ہو کر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کے علل و اسباب یہ نکات تھے۔ اچھا، یہاں پر آخر میں ایک نقطہ بیان کریں اور اس درس کو ختم کریں۔ وہ نقطہ آگا پھر اس نقطے کی طرف پلٹ کر آتے ہیں کہ ظاہر میں یہ جو علم کلام باقاعدہ، یہ جو علم کلام ہے، علم کی شکل میں، ہم نے کہا کہ اعتقادات اسلامی کو اگر کلام کو روح اعتقادات کے اعتبار سے دیکھیں، وہ پیغمبر کے زمانے سے، لیکن یہ جو مدون علم کی شکل میں ہے، اس مدون علم کی شکل میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلا مسئلہ جو مسلمانوں کے اندر کیلو کال لما ولا نسلمو، کیوں، کیسے، کیا ہو سکتا ہے، ایسے کیوں ہونا چاہیے، یہ جو کیلو کال یہاں پر سوال و جوابات کی صورت میں پیدا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جبر و اختیار کا مسئلہ ہے۔ خب اب وہ جو مستشرقین کہہ رہے تھے کہ علم کلام کا آغاز اس مسئلے سے ہوا، اگر ان مستشرقین کی مراد یہ ہے کہ ظاہری اس علم کی شکل میں اس جبر و اختیار کے مسئلے نے لوگوں کو ابھارا اور اکسایا کہ باقاعدہ ایک علم کی طرف جائیں، اگر ان کی یہ مراد ہے تو اس میں ٹھیک ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے علم کلام نہیں ہے، اس سے پہلے استدلالی روش نہیں ہے، نہ، اس سے پہلے بھی استدلالی روش ہے جو بیان ہوئی، لیکن باقاعدہ علم کی شکل میں جو پہلا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس عالم اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے درمیان، وہ یہ جبر و اختیار والا مسئلہ ہے۔ اور طبیعی اور نیچرل بات ہے کہ اگر کوئی بھی معاشرہ واقعاً فکری اعتبار سے بلوغت تک پہنچے گا تو اس معاشرے کے اندر یہ مسئلہ اٹھے گا، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا، کیونکہ بالآخر یہ جبر و اختیار کا مسئلہ انسان کی سرنوشت اور تقدیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر ہر کوئی بندہ سوچتا ہے کہ میری سرنوشت، میری تقدیر
کیا ہے؟ آیا میری تقدیر کو رسم کرنے والا کوئی اور ہے یا میں اپنی تقدیر کو خود بناتا ہوں؟ یہ ہر قوم اور ملت کے اندر جو بھی بالغ الفکر قوم ہوگی اس کے اندر یہ مسئلہ اٹھے گا، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی معاشرہ فکری اعتبار سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے اس کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک طرف سے تو یہ کہ خود یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر کوئی بالغ الفکر قوم اس مسئلے کے بارے میں اظہار رائے کرے گی، اس کے جو دانشور ہیں، مفکرین ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں، یورپ کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو ظاہراً دین کو نہیں مانتے، لیکن اس جبر و اختیار کے مسئلے کے بارے میں یہاں پر بھی داغ بحث ہوتی ہے، دانشور یہاں پر بھی گفتگو کرتے ہیں، جو دانشمند افراد ہیں وہ یہاں پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلا نیچرل سبب ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں گفتگو ہو، اور دوسرا سبب خود قرآن مجید کی آیات ہے۔ قرآن مجید خود بہت زیادہ محرک ہوا۔ قرآن مجید کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو اس جبر و اختیار کے مسئلے کے بارے میں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ سرنوشت اور تقدیر کا بہت ہی عجیب مسئلہ ہے، کیونکہ بالآخر آپ دیکھیں نا، بعض آیات سے ایسے لگتا ہے گویا کہ انسان مجبور ہے، بھائی انسان اس دنیا میں وہی کرتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے، دوسری طرف سے انسان مختار بھی ہے۔ خوب ان چیزوں کو آپس میں کیسے ملائیں کہ میں ان تفصیلی آیات کی طرف ابھی نہیں جانا چاہ رہا۔ خدا نے توفیق دی جب سرنوشت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وہاں پر شاید ان آیات وغیرہ کو لے کر آئیں۔ خلاصہ کلام کہ یہ جو جبر و اختیار کا مسئلہ ہے کہ یہ اہم مسئلہ ہے۔ ایک طرف سے آپ دیکھیں کہ یہ انسان کے ساتھ مربوط ہے، اس کو اس جہت کے ساتھ دیکھا جائے نا کہ انسان کے ساتھ مربوط ہے کہ انسان آیا مجبور ہے یا مختار ہے، تو یہ مسئلہ جبر و اختیار کے نام سے۔ لیکن اسی مسئلے کو اگر خدا کے ساتھ جوڑا جائے تو یہی جبر و اختیار والا مسئلہ قضاء و قدر کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ قضاء و قدر اور جبر و اختیار حقیقت میں ایک ہی بات ہے۔ اگر اسی مسئلے کو انسان کے ساتھ جوڑ کر دیکھو تو یہ بنتا ہے جبر و اختیار، اور اسی مسئلے کو اگر خدا کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ مسئلہ بنتا ہے قضاء و قدر، سرنوشت، تقدیر۔ کہ بہرحال اس کے بارے میں کچھ بندے حقیر کے دروس بھی ہے، اور خدا نے توفیق دی تو آئندہ چل کر شاید اس کے بارے میں گفتگو بھی ہو۔ فعلاً اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابتدائی مسئلہ یہ جبر و اختیار اور قضاء و قدر کے بارے میں اٹھا۔ اچھا، جیسے ہی یہ قضاء و قدر اور جبر و اختیار کی بحث آئی تو اس بحث نے اپنے پیچھے فوراً عدل کی بحث کو یہ بحث اپنے پیچھے عدل کے مباحث کو لے کر آیا۔ اس بحث کے بعد عدالت الہی کی بحث ہو گئی، کیونکہ بلاخر بھائی جبر کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے، اختیار کا تعلق عدل کے ساتھ ہے، تو اب چاہتے نہ چاہتے اس جبر و اختیار قضاء و قدر کے بعد فوراً بحث عدالت آ گئی، عدل کی بحث آ گئی۔ اچھا، جیسے ہی یہ عدل کی بات آئی تو اس عدل کی بات کے بعد فوراً ایک اور بات پیدا ہو گئی، حسن قبح عقلی۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مختلف افعال انجام دیتے، آیا واقعاً کچھ افعال کے حسن کو، اچھے ہونے کو ہماری عقل سمجھتی ہے یا نہ؟ حسن اور اچھی چیز وہی ہے کہ جس کے بارے میں خدا کہے، کہ یہ انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ عدالت کی بات کے بعد فوراً یہ حسن قبح عقلی کی بات آئی۔ اچھا، جیسے یہ حسن قبح عقلی کی بات آئی تو اس بات کے بعد فوراً یہ بات آ گئی کہ بھائی مستقلات عقلیہ کے بارے میں بات کریں کہ عقل کس حد تک سمجھ سکتی ہے اور کس حد تک نہیں سمجھ سکتی۔ ان مستقلات عقلیہ کے بارے میں بات ہوئی۔ مستقلات عقلیہ کے بعد فوراً ایک اور بات جو اس کے پیچھے آتی ہے وہ حکمت الہی کے بارے میں بات ہے کہ آیا خداوند متعال جو مختلف افعال کو انجام دیتا ہے، آیا اس کے اندر کوئی غرض و غایت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایسے آہستہ آہستہ توحید افعالی کی طرف بحث آئی، توحید افعالی کے بعد توحید صفات کی طرف بحث آئی، اور یوں اس طریقے سے کلامی مختلف مباحث ہمارے سامنے آتے رہے۔ یہ تاریخ کلام اسلامی کو اگر دقیق طریقے سے دیکھیں نا، یہ جو یہاں پر آغا مطہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، واقعاً مسائل اسی طریقے سے وجود میں آئے۔ جبر و اختیار کا مسئلہ اپنے پیچھے عدل الہی کو لایا، عدل الہی کے بعد حسن قبح عقلی کی بات آئے، حسن قبح عقلی کے پیچھے فوراً بات آ جاتی ہے حکمت خدا کے بارے میں، حکمت خدا سے توحید افعالی، توحید افعالی سے توحید صفاتی، اس طریقے سے کلامی مباحث وجود میں آتے رہتے ہیں۔
اچھا یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ تیسری چوتھی صدی میں مختلف مباحث آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کہا تھا کہ فلسفے نے بھی مختلف مسائل اٹھائے. عالم اسلام کے اندر بھی اسلام فلسفے کی باقاعدہ بنیاد پڑی. تیسری اور چوتھی صدی سے باقاعدہ بڑے پیمانے پر اسلامی فلسفی وجود میں آئے. یہاں پر اب کلامیوں کی اور فلسفیوں کی آپس میں نوک جھوک شروع ہو جاتی ہے, آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات فلسفہ اسلامی کے تعارف میں ذکر کریں گے. لیکن جیسے ان کی آپس میں نوک جھوک شروع ہو جاتی ہے, آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, تو اب فلسفہ کلام پر اثر انداز ہوتا ہے, کلام فلسفے پر اثر انداز ہوتا ہے. اس اعتبار سے متکلمین مجبور ہوتے ہیں کہ بہت سارے فلسفی مباحث کو مقدماتی طور پر ذکر کریں. آپ دیکھیں اس وجہ سے آپ کو کلامی کتابوں میں جواہر کے بارے میں بحث, اعراض کے بارے میں بحث, آیا جسم اجزاء لا یتجزا سے مرکب ہے یا نہیں ہے, یعنی ایٹم سے مرکب ہے یا بسیط چیز ہے, یا خلا موجود ہے یا موجود نہیں ہے, اور اس طریقے کے بہت سارے مسائل کے جو فلسفے میں مطرح ہوتے تھے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلامی کتابوں میں بھی مطرح ہونا شروع ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ متکلم نے فلسفی کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا. جب متکلم اور فلسفی کا جھگڑا ہوا تو اب متکلم چاہتا ہے کہ میں اپنے اعتقادات کا دفاع کروں, لہٰذا ان فلسفی مباحث کے بارے میں بھی تأمل کرتا ہے, دقت کرتا ہے, ان کے بارے میں سوچتا ہے تاکہ اپنے نظریے کو, جو اپنی سوچ ہے اس کا دفاع کر سکے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں باقاعدہ طریقے سے عالم اسلام میں 7ویں صدی کے بعد جتنی بھی ہماری کلامی کتابیں موجود ہیں, ان کلامی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے فلسفی بہت سارے مسائل موجود ہیں. کہ بہرحال اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہیے کہ میں یاد جلدی سے نہیں گزرتا, وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت آئندہ جلسے میں کریں گے, پھر آگے چلے جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.